جنید یہ ہمارے جو ملک میں تہوار ہوتے ہیں عید شبرات اس پہ سڑکوں کے اوپر بگڑ دگڑ کیوں مچ جاتی ہے؟ کیا مچ جاتی ہے؟ بگڑ دگڑ وہ بھگدڑ ہوتی ہے عزیز صاحب. بھگدڑ کو زیادہ ہو تو بگڑ دگڑ ہوتی ہے. توبہ ہے, غلط بول رہے ہیں ایویں نہ مجھے سمجھانا شروع کر دیا. تم پکڑ دکڑ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں یار یہ بہت زیادہ رش بازاروں میں ایک دوسرے میں ٹکریں بج رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مد رہے ہیں پیر, اور عجیب حالت ہوتی ہے. سڑکوں پہ دیکھو تم گاڑیاں پانٹی چاقوں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں یہ صرف تہواروں پہ نہیں ہے, ہمارے ہاں سال کے 365 دنوں میں یہی نظر آتا ہے. اور نہیں یار تہواروں پہ تو حد ہی ہو جاتی ہے. تہواروں پہ ظاہر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نظر زیادہ آتا ہے, لیکن ویسے تم دیکھو کہ تمام دنوں میں یہی نظر آتا ہے. ہمارے یہ قومی مزاج کا حصہ بن گیا. انفرادی طور پر بھی تم دیکھو ہر شخص یوں لگتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے تو کسی نہ کسی جلدی میں نظر آتا ہے, عجلت میں نظر آتا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی اس کو جلدی ہے. اور جب سارے لوگ ہی جلدی میں نظر آتے ہیں تو پھر وہ یہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ بنتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں کہ پوری قوم ہی کسی جلدی میں. تو اس کا جس طرح الرجی کی یا بخار ختم کرنے کی دوائی نکل آئی ہے, جلدی کی کوئی دوائی نہیں نکلی؟ میرا خیال اس کی دوائی صرف یہی ہے کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, اور جو جلد بازی سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو کوئی ڈسپلن میں لایا جائے. دوسرے ملکوں کی ترقی یافتہ ملکوں کی طرف دیکھو نا تم, کہ وہاں پہ کوئی شخص تمہیں اس طرح کی بے فائدہ قسم کی جلدی میں نظر نہیں آتا. یار وہی دکھاتے جاتے ہو ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھو, ترقی یافتہ کہاں کو ویزا دیتا ہے جا کے دیکھے بندہ. ویسے بتاؤ کہ کیا ہے. تمہارا جو محلے دار دوست ہے جو باہر سے ہے وہ نہیں تمہیں باتیں بتاتا رہتا جو سارا دن مجھے بتاتے ہو؟ ویسے اس بات کی طرف دھیان بھی اسی نے مجھے پڑھوایا تھا کہ یار ادھر کیا ہو جاتا ہے, حد ہی مک جاتی ہے. وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا, لوگ لائنوں میں کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے, ہسپتال جاتے ہوئے, گاڑی پہ ایون چڑھتے ہوئے. بالکل. یہاں پہ تم جا کے عید کے دن میں دیکھو ذرا بس سٹینڈ پہ, اللہ معاف کرے کوئی بندہ ادھر سے بج رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے لگ رہا ہوتا ہے, بندہ پیچھے دیکھتا ہے آگے سے پیر سے ٹائر کو گر جاتا ہے, وہ لگتا ہے اللہ معاف کرے گدڑ شہر میں آیا ہوا ہے. بالکل یہی منظر ہوتے ہیں. اور وہ طفیل تھیلا تو مجھے بتا رہا تھا کہ لندن میں تو یہ جو ہوتی ہے نا 25 دسمبر ان کا کیا نام کیا دوست؟ طفیل تھیلا. یار ہم اسے تھیلا تھیلا کہتے ہیں. لندن چلا گیا, ہاں ادھر جا کے طفیل بیگ اس کا نام ہو گیا ہوگا. اس نے مجھے بتایا کہ 25 دسمبر کے بعد ان کا ایک شاپنگ ڈے ہوتا ہے, باکسنگ ڈے. وہ کہتا ہے اس وقت چونکہ ریٹ سستے ہو جاتے ہیں چیزوں کے, اس لیے لوگ بہت زیادہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. وہ کہتا ہے ہر سٹور کے آگے رات کوئی لائن لگنی شروع ہو جاتی ہے, فرلانگ لمبی لائن لگی ہوتی ہے, بالکل بھج دوڑنی پڑتی, کچھ نہیں ہوتا ایسا, باری سر بندہ کیوں میں لگ کے تو شاپنگ کر رہا ہوتا ہے. ایسے تو یہاں تو سیاپائی ایسا پڑتا ہے کہ توبہ توبہ. یہ دیکھ لو کہ ایمرجنسی سچویشنز میں دیکھو یہ پوری قوم کا مزاج نظر آتا ہے ایسے مواقع پہ. ہمارے ہاں کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہو نہ بھی ہو تو خام خواہ کی بھگدڑ مچ جاتی ہے. وہاں پہ تم ایسے پبلک مقامات پر دیکھو, ایئرپورٹس پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, جب معمولی سی بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, کوئی بھگدڑ نہیں مچتی. آرام سے اطمینان کے ساتھ بیٹھے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ایگزٹ جو ان کا گیٹ ہوتا ہے اس کی تلاش میں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے, تو وہ قطار میں کھڑے ہو کے نکلتے ہیں آرام. جلد بازی کی ہمارے دین میں بھی ممانعت ہے, اس سے پرہیز کا حکم ہے. اور ویسے بھی تم دیکھو کہ جو جلد باز شخص ہے اس کے لہجے میں, اس کی باڈی لینگویج سے ایک تکبر کا اظہار بھی ہوتا ہے. جب وہ دوسرے کو بات مکمل نہیں کرنے دیتا, اس کی بات کاٹ دیتا ہے اپنی جلدی میں, کسی کے کام کو بیچ میں روک دیتا ہے, ٹوک دیتا ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اس سے دوسرے سے اپنے آپ کو برتر تصور کرتا ہے. اور نفسیاتی طور پر جو جلد باز شخص ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نامعلوم قسم کے سٹریس کا شکار ہے, یعنی وہ نفسیاتی ایک طرح سے مریض ہیں. اچھا, مینجمنٹ کے جو نئے اصول ہیں جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, اس کے مطابق ایسا جو جلد باز یا جو بے صبرہ شخص ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ کیریئر سٹاپرز ہوتے ہیں, یعنی وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کی ترقی کی راستے میں. بہت اچھا یار, بڑی عقل والی بات. یہ کون کہتے ہیں یار؟ میرا خیال طفیل تھیلے کا کال ہے. یار تم تھیلا لے کے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. تو پھر مجھے بات کرنے دیا کرو نا. میں تمہیں یہی بات بتا رہا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں اس بات پر بہت فوکس کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے رویے ہیں یہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ بنتے ہیں, اس لیے وہ ان پر باقاعدہ سٹڈیز کرتے ہیں اپنے رویوں کا جائزہ لینے کے لیے. پڑھے لکھے لوگوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا. اب ہمیں کون عقل سکھائے؟ آلے دوالے تو میرے بشیر آنڈا پھر رہا ہوتا ہے, آلو گرنیڈ پھر رہا ہوتا ہے, صحبت میری نعیم کینچی ہے. مجھے کون عقل کی باتیں بتائے؟
आधा दिन तो तुम हमारे साथ रहते हो। देख लो फिर मेरी अकल से अंदाजा लगाओ कि तुम लोगों को कितनी को अकल है। अच्छा तुम ये देखो कि हमारी पूरी कौम के बारे में ये कहा जाता है कि ये कौम वैसे बिल्कुल फारिग नजर आती है, इनके पास वक्त ही वक्त है। सबसे ज्यादा जल्दी हमें सड़कों पे होती है, पता नहीं हमने इतनी जल्दी कहां पहुंचना होता है। उसके बाद तुम देख लो कि शॉपिंग प्लाजाज में, दुकानों पे और इस तरह के जो तजारती मराकज हैं वहां पर भी हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम काउंटर पे पहुंच जाएं। फिर बैंकों में कतार बनाने को हम अपनी तौहीन समझते हैं। फिर शादी ब्याह के मौके पर खाना खाने में जो हमारी उजलत और जो बेतरतीबी और बदनज़मी होती है वो देखने के लायक होती है। तो कई जगहों पे कई बंदों के दरमियान तो ये जो ये क्या तुमने कहा था, बेतरतीबी बदनज़मी। हाँ, यही बेतरतीबी बदहजमी, बदहजमी नहीं बदनज़मी यार भाई बदनज़मी ये बकायदा खेल होता है कई लोगों के नजदीक। तो और यार हम तो वो कौम है कि रेलवे फाटक बांध दो तो साइकिल सर पे उठा के रेलवे लाइन क्रॉस कर जाती है, अपनी जान पे खेल के क्रॉस करके फिर रेल को गुजरता हुआ देखते। ये जल्दबाजी इतनी कितनी लंबी है। बिल्कुल यही है। हम तो वो कौम है कि घर से दही लेने जाए रास्ते में घंटा खड़े होकर मदारी देखते रहते हैं और दही वाली दुकान पे जाके कहते हैं यार पहले मुझे दो यार, मुझे बड़ी जल्दी है, पहले मुझे दे दो यार। बंदा पूछे बांदर के पास बड़े तमीज से खड़े थे, वो तुम्हारा सौरा लगता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।